سے انہیں دوبارہ الیکٹ کر دیں، یہ وردی اتار لیتے ہیں، یہ ہو جائیں گے کمفرٹیبل. کبھی میں تو آئندہ 5 سال تک اس ملک کا صدر ہوں ود دی پاورز آف 58(2)B، جس میں اسمبلی بھی توڑ سکتا ہوں، اور پھر یہ کہ نیشنل سیکورٹی کونسل بھی ہے وغیرہ وغیرہ. اب کیا سچویشن ہے؟ نہیں، میری بات سن لینا. تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ ان کو وہ کر دیں گے تو ان کا کوئی سٹیک نہیں رہے گا، تو یہ آپ کو فری فیئر امپارشل الیکشن مل جائیں گے. لیکن اس کے بعد ان کے پتہ نہیں ذہن میں کیا آئی، انہوں نے چیف جسٹس کا محاذ کھول لیا، اور وہ محاذ کھولنے کے بعد بند بھی ہو گیا نا ابھی. نہیں، بند تو نہیں ہوا نا، بلکہ یہ ہوا کہ میں معافی چاہتا ہوں، بڑی شرمندگی ہوئی. یعنی میں تو لفظ کچھ اور استعمال کرنا چاہتا تھا. بہرحال وہ محاذ بند اس سینس میں ہو گیا کہ وہ چیف جسٹس صاحب واپس چلے گئے، لیکن اب وہ جس قسم کے فیصلے دیا کریں گے وہ کوئی اتنے خوشگوار تو نہیں ہوں گے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا جو 20 تاریخ کو جو ریسٹوریشن کا فیصلہ آیا ہے جسٹس افتخار صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد، اب جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں لائک پاکستان پیپلز پارٹی یا مولانا فضل الرحمان، جن سے ان لوگوں کی باتیں ہو رہی تھیں، ان کے لیے یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کوورٹ طریقے سے ان کا ری الیکشن انہی اسمبلیوں سے اس میں مددگار ثابت ہو. زید حسین صاحب، اسپیشلی جو یو ایس کا پریشر، اس کا آپ نے کافی وضاحت کی، تو پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ابھی یو ایس کے پریشر کو کس طرح سے، مطلب جو ڈومیسٹک ریئلٹیز ہیں اس کے ساتھ کس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے؟ دیکھیں، جو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اس قسم کے بیانات جو آئے ہیں واشنگٹن سے، اس کے نتیجے میں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. کیونکہ ایک جو سب سے بڑا پرسپشن اس ملک میں آیا ہے، جو کہ صدر صاحب اس چیز کو پوری طرح نہیں کر پائے ہیں، کہ یہ جنگ دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ پاکستان کی بھی جنگ ہے. یہ جو ہے اس چیز کو وہ لوگوں تک لے کے نہیں جا سکے، کنونس نہیں کر سکے، لے کے نہیں جا سکے، کنونس نہیں کر سکے. اور اب اور مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ جو ہے وہ جب لال مسجد کا واقعہ آتا ہے تو جو ہے وہاں صدر بش صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کارنامہ انجام دیا ہے. اس کے بعد جو ہے جب یہ ابھی جو ہے یہاں پہ فوجیں بھیجی جاتی ہیں تو اس کے فوراً بعد یو ایس یہ ان کا بیان آ جاتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس قسم کی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں یا کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ ہماری جنگ ہے، تو فوراً جو ہے جو اس قسم کے بیانات جو آئے ہیں خاص طور پہ آج کل کے حالات میں، تو اس سے مشکلات میں یہ اضافہ ہو گیا ہے کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اوہ جی امریکہ سے احکامات آ گئے ہیں، ہم کو اب یہ کرنا پڑے گا. اچھا، تو کیا اس میں ایک کوشچن چھوٹا سا آتا ہے، وہ یہ ہے کیا امریکہ چاہتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی مشکلات بڑھیں؟ نہیں، ان کا یہ اصل مسئلہ جو آ رہا ہے، یہ جو بیانات اب آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ کا کنسرن یہ رہا ہے، اس سے پہلے بھی کنسرن تھا، لیکن وہ جو ڈپلومیٹکلی اس چیز کو ڈیل کرتے رہے. یہ جو بیانات اب آ رہے ہیں وہ وہاں کے اپنے جو ڈومیسٹک پالیٹکس کے جو کمپلشن ہیں اس کے نتیجے میں آ رہے ہیں. بش ایڈمنسٹریشن اس وقت ڈیموکریٹس کی وجہ سے، جو کہ آج کل سینٹ میں بھی حاوی ہیں اور ہے، تو اس میں سب سے بڑا جو ہے ان پہ کرٹیسزم جو آ رہا ہے وہ عراق پہ آ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عراق کی وجہ سے انہوں نے افغانستان کو بھی جو ہے دے ہیو لاس افغانستان. اور پھر ایک کرٹیسزم یہ بھی آیا کہ پاکستان کے اوپر انہوں نے سارا چیز چھوڑ دیا. تو وہ میرے خیال یہ بیانات جو آ رہے ہیں اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے یہ کہ وہ مشرف کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ انوٹنگلی وہ کام ہو جا رہا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی جو ڈومیسٹک جو ہے کنزمپشن کے لیے یہ سارے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی چیلنجز کی، جس کو میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ مشکلات ہیں، لیکن جو دوسری بات میں اب ایک اور آرگومنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو چیزیں مشرف کو بچا بھی سکتی ہیں، وہ اس میں آتا ہوں کہ دیکھیں، نمبر 1، امریکنز جو ہے کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ جنرل مشرف اس وقت جائیں. کرٹیسزم اپنی جگہ پہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو، امریکہ کی کوشش یہ نہیں ہے کہ جو ہے جنرل مشرف کو جائیں، بلکہ ان کی پوری کوشش یہ رہے گی کہ وہ اقتدار میں کسی نہ کسی صورت میں رہیں. یہ بات بالکل صاف ہے. کرٹیسزم سے ہم مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ وہ امریکہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے اس کا اعتماد ختم ہو گیا. دوسری چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں اس وقت جو ہے، کوئی بھی سیاسی پارٹی سوائے 2 پارٹیز کے اس وقت اس بات پہ متفق نہیں ہے کہ آل آؤٹ ایفرٹ کی جائے جنرل مشرف کو ہٹائے جانے کے لیے. اگر وہ اس بات پہ متفق ہوتے تو میرا خیال یہ ہے کہ اپریل اور مئی میں خاص طور پہ یہ جا چکے ہوتے. وہ 2 پارٹیوں کے نام آپ تھوڑے سے لے لیجیے. اچھا، ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک پارٹی تو مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم پیپلز پارٹی کی پہلے بات کر لیتے ہیں، جو کہ
دیکھیں پیپلز پارٹی یقین طور پہ ایک سیاسی پارٹی ہے، اور وہ جو ہے جو بھی بیانات آ رہے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو ہے وہ بارگیننگ کی ہوتی ہے، جو پولیٹیکل نیگوسیشنز میں اس کی وجہ نظر آتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ مشرف اس وقت چلے جائیں، کیونکہ نو بڈی وڈ لائک ٹو ڈیل وتھ ایگری کرتے ہیں ڈیل وتھ سر یو ایگری کموڈٹی. اس کے پیپلز پارٹی کہ نو بڈی وڈ لائک ٹو ڈیل وتھ ان نون کموڈٹی. ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ ہوا. اچھا سر، یہ ان نون کموڈٹی آپ نے ایک بڑی ٹپ آف دا آئس برگ. بالکل وہی بات کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے اسی طرح کے مولانا فضل الرحمان کے بھی بہت ہی واضح خیالات ہیں. مطلب وہ کبھی اتار چڑھاؤ تو ہوتا رہے گا، وہ سیاست کا ایک کھیل بھی ہے. لیکن ایون آپ مخالفت بھی کرتے ہیں تو آپ کی جب نیگوسیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایسے بندے سے ہم بات چیت کریں جس کو ہم جانتے ہیں، جس کی جو ہے ویکنیس، اسٹرانگ پوائنٹ اور ساری چیزیں موجود ہوں. صرف دو پارٹی کی جو میں بات کر رہا تھا، ایک عمران خان اور میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف گروپ کی. لیکن دونوں کمزوری یہ ہے کہ نواز شریف کی پارٹی آلریڈی ہائی جیک ہو چکی ہے. اف از ناٹ دیئر ہز پارٹی از آلریڈی PMLQ which has been hijacked by the president. عمران خان میرا خیال یہ ہے کہ واحد آدمی جو کہ زور شور سے اس بات کی کوشش یہ ہے کہ جنرل مشرف جائیں. لیکن ہم سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سنسیئرٹی اپنی جگہ پہ، لیکن ایک پولیٹیکل فورس ابھی تک نہیں بن کے آئے. جماعت اسلامی کی بھی کوشش ہے، لیکن جماعت اسلامی کی کوشش جو ہے وہ اس لیے ناکافی ہے کہ وہ اس حد تک نہیں جائیں گے جہاں پہ MMA کے ٹوٹنے کا خدشہ ہو. نصر جاوید صاحب، ایکچولی زاہد حسین صاحب نے بات کہی جی کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ جنرل صاحب جائیں، اور ان کے ساتھ ایک اور بھی سر نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جی ان نون کموڈٹی کے ساتھ. تو یہ ان نون کموڈٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اکثر ہوتا ہے ان نون کموڈٹی، اتنا کوئی زیادہ الجبرے کی بات نہیں ہے. یہ اکثر بات ہوتی ہے، یعنی کہ حکمران مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری صاحب کہتے ہیں جی ورنہ آئندہ خان آ جائے گا. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جنرل مشرف سے ڈیل نہیں کریں گے تو ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ مارشل لا لگ جائے اور مارشل لا کوئی اور لگائے، کوئی یہ بات کی جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے، مولانا فضل الرحمان نے میرے کچھ انتہائی قابل اعتماد دوستوں کو، جن میں چند صحافی بھی شامل ہیں، ان کو یہ کہا تھا کہ جی میں تو اپنے دوستوں کو MMA کے ساتھیوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ بجائے اس کے کوئی نیا آئے، کوئی تازہ دم آئے تو اسی کو جس کو ہم جانتے ہیں اس سے بھی جو لے سکتے ہو لے لو. اسی طرح کی بات غالباً محترمہ کی بھی ہوگی. محترمہ یہ چونکہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں کم از کم اب تو بالکل انہوں نے خود بھی کہا ہے، اخباروں میں بھی آ گیا ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈائریکٹلی محترمہ بے نظیر بھٹو کا کوئی ایسا ان کے ساتھ کوئی تضاد نہیں بنتا. انہوں نے ان کی حکومت تو ریموو نہیں کی تھی. ایک تو پہلی بات یہ ہے، حکومت تو انہوں نے نواز شریف کی ہٹائی تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے آصف زرداری کو گرفتار نہیں کیا تھا، بلکہ دیکھا جائے تو ایونچولی آصف زرداری کو رہا کر کے تو بھیج دیا، اور اب وہ نیو یارک میں بڑے اچھے کتے رکھے ہوئے ہیں. 2 گریٹ ڈین ان کے ساتھ وہ کھیلتے رہتے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اپنی صحت کا بھی خیال کر رہے ہیں اور کانگریس کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں. تو محترمہ کو بھی ایز سچ، اور ان کا بھی یہ خیال ہوگا، پولیٹیکل انالیسز یہ ہوگا کہ چونکہ اب مشرف صاحب کمزور ہو چکے ہیں تو میں اگر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کروں تو آصف کو تو بھی میں نے رہا کروا لیا ہے، پھر یہ مقدمات وغیرہ بھی وڈرا ہو جائیں اور شاید مجھے پھر نہیں آئے. اور پھر براڈلی جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ بھی انلائٹنڈ ہیں، یہ بھی انلائٹنڈ ہیں، تو کوئی نہ کوئی ورکنگ انڈرسٹینڈنگ کی ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتا ہے ان کے ساتھ.